بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی ڈائریز پریپیئر کر رہے ہوں گے تمام لیکچرز کی۔ اور آج پاکستان اسٹڈیز لیکچر 11 کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو 9 لیکچرز تک ہم نے چیپٹر نمبر 6 کو ڈسکس کیا تھا، جس میں پاکستان میں جتنے بھی وزراء اعظم اور وزراء ڈکٹیٹرز جنہوں نے حکومت کی 2013 تک کو 1970 کے الیکشنز 71 کے الیکشنز کے بعد، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہمارا جو لیکچر نمبر 10 تھا وہ تھا چیپٹر نمبر 7 کے حوالے سے، جس میں پاکستان کے خارجہ تعلقات ہم نے سٹارٹ کیے تھے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے خارجہ تعلقات کی ڈیفینیشن کی تھی۔ ڈیفینیشن کرنے کے بعد ہم نے جو ہے آگے پڑھا تھا پاکستان خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ ان میں ہم نے 4 بنیادی اور امپورٹنٹ مقاصد ڈسکس کیے تھے ہیڈنگز کے حوالے سے، جس میں پہلا تھا علاقہ خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ، دوسری ہیڈنگ تھی نظریاتی مقاصد، تیسری ہیڈنگ تھی اقتصادی ترقی، اور چوتھی ہیڈنگ تھی ثقافتی ترقی۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیپٹر نمبر 1 کا شارٹ کویسچن بھی خارجہ پالیسی کی ڈیفینیشن اور اس کی جو لانگ کویسچن ہے، دونوں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نیکسٹ، وہ ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات، یعنی خارجہ پالیسی میں سب سے پہلے ہم جو پاکستان کے جن کے ساتھ بارڈر شیئر ہوتے ہیں ان ممالک کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلقات کیسے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہمارا جو درینہ دوست ہیں چین جو ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو 1949 میں چین نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی تھی، اور چین کا جب قیام عمل میں آیا تو پاکستان نے اسی وقت اس کو تسلیم کیا اور اس وقت دوستانہ تعلقات کی بنیاد رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے گئے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے دوستی کا خواہاں ہے۔ دوسرا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو انڈیا ہے بھارت ہے، وہ پاکستان کا بھی دشمن تھا ازل سے ہی، اور چائنا کے ساتھ بھی اس کی اچھی نہیں بنی۔ 1962 میں انڈیا نے چائنا کے ساتھ جنگ بھی کی، جس میں انڈیا کو بری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بعد انڈیا نے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے 65 میں پاکستان کے ساتھ جنگ کی، تو چائنا نے کھلم کھلا پاکستان کی ہر لحاظ سے اخلاقی مدد کی اور بہت سارے دوسرے معاملات میں بھی مدد کی۔ اس کے بعد 70 کی جنگ میں بھی چائنا نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی اور مدد کی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی حد تک مدد کی۔ اس کے بعد جب شاہراہ ریشم کی جو تعمیر ہے، یہ تقریباً 900 کلومیٹر لمبی روڈ ہے جو چائنا اور پاکستان کو آپس میں درہ پنجاب کے ذریعے ملاتی ہے، اور یہ دوستی کی ایک بہت عمدہ مثال سمجھی جاتی ہے۔ اسی شاہراہ کے ذریعے اب پاکستان اور چین جو ہے وہ سی پیک یعنی اکنامک کوریڈور جو بنا رہا ہے، جس سے چائنا جو ہے وہ ہمارے سمندر سے تجارت کرنا چاہتا ہے، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ڈیفینیٹلی چائنا کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہمارا کامرا میں ایروناٹیکل کمپلیکس ہے، ہماری اسلحہ ساز فیکٹری، آرڈیننس فیکٹری، اس میں جو چائنا نے ہے مدد کی ہے، اور الیکٹریکل کمپلیکس جو ہے 273 ملین روپے سے بنا، اس میں بھی چائنا نے پاکستان کی مدد کی۔ 2013 میں پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے لیے معاہدات ہوئے۔ یہ ایک چھوٹا سا تعارف میں نے آپ کو چائنا کا دیا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو تھورو میرے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ شارٹ کویسچنس کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ جو اگلا ٹاپک ہے اس کی پھر ہم ریڈنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاک چین تعلقات میں پوائنٹ نمبر 1 جو ہے، اس میں یہاں شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ پاک چین تعلقات کا آغاز کیسے ہوا۔ پاک چین تعلقات کا آغاز کیسے ہوا، تو یہ پورا پوائنٹ آپ اس کے اندر لکھیں گے۔ یہاں تک زبردست آپ کا ایک شارٹ کویسچن تیار ہو جائے گا، یہ آپ کے نوٹس میں بھی مل جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 جو ہے، اس میں آپ دیکھیں پوائنٹ نمبر 3 میں یہ آبجیکٹیو کے پوائنٹ سے امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 4 میں پھر آپ چلے جائیں آگے نیکسٹ پیج پر، تو نیکسٹ پیج میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ آبجیکٹیو کے پوائنٹ سے جنگیں کب کب ہوئی یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی اور بھارت کی یہ 65 اور 71 میں جنگیں ہوئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، کچھ بچے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی جو جنگ تھی وہ انڈیا سے کب ہوئی، تو کچھ بچے مجھے یہ جواب دے دیتے ہیں کہ سر وہ جنگ عظیم کی بات کر رہے ہیں۔
تو بیٹا جنگ عظیم جو ہے وہ تو اور جنگیں تھیں، اور جنگ تھی وہ، ٹھیک ہے. یہ تو جو ہے پاکستان بھارت کی جنگ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر جو نیکسٹ آپ کا پوائنٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے ایروناٹک کمپلیکس. پوائنٹ نمبر 7 جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. کامرا کمپلیکس جو ہے کامرا کے مقام پر، اور واہ شہر کا نام ہے، واہ آرڈیننس فیکٹری واہ کے مقام پر، اور خیبر پختونخوا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس کی تعمیر. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. یہاں پر پاک چین تعلقات اگر آپ کے ایگزامز میں 4 مارکس کا تو آ سکتا ہے، 8 مارکس کا نہیں آ سکتا، اور ساتھ اگر شارٹ کوسچن بنیں گے تو وہ یہ 2-3 پوائنٹس بنیں گے جو میں نے آپ کو بتا دی. اب نیکسٹ ہم کرتے ہیں پاک بھارت تعلقات کو. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد ہی پاکستان جو انڈیا تھا، انڈیا کی پاکستان کے آزاد کشمیر بارڈر پر جنگ ہو گئی، اور یہ اسی جنگ کا ذکر ہے جو آزاد کشمیر کے بارڈر پر ہوئی، کشمیر کے بارڈر پر. اور مجاہدین جو وہاں کے تھے وہ ڈٹ گئے، اس میں پاکستان آرمی بھی ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے کچھ علاقے جو تھے وہ انڈیا سے آزاد کروا لیے، جس کو ہم اب آزاد کشمیر کہتے ہیں، جو اب پاکستان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا کیپٹل مظفر آباد بھی ہے. تو اس کو ہم نے ایک الگ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے آزاد کشمیر، لیکن وہاں پر قوانین جو ہیں وہ سارے پاکستان والے ہی لاگو ہوتے ہیں، کرنسی بھی پاکستان کی ہی چلتی ہے. اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنازعات چلتے ہیں. کبھی پانی کا مسئلہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ڈیوائڈ کیے گئے 2 کنٹریز میں، ہندوستان کو ڈیوائڈ کیا ہم نے قائد اعظم کی کوششوں سے، تو اس وقت جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن میں پانی کا مسئلہ بہت زیادہ تھا. پانی کا جو زیادہ بہاؤ تھا وہ کشمیر سے ہوتے ہوئے آکوپائڈ انڈیا اور پنجاب سے ہوتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو 2 بڑے بڑے بیراج تھے جو پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے، مادھوپور ہیڈ ورکس اور فیروزپور ہیڈ ورکس، وہ انڈیا کے ساتھ چلے گئے انڈین پنجاب میں. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے پانی روک لیا پاکستان کا، جس سے پانی کے مسائل کھڑے ہوئے. پھر 1960 میں پاکستان اور انڈیا کا سنتاس کا معاہدہ ہوا، جس سے پانی کے مسئلے کو حل کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں. پھر جنگیں ہیں، 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، اس سے پہلے 1948 کی. تو یہ وارز جو ہیں، پھر کارگل وار 1998، یہ اس کا ذکر ہم اس میں کریں گے. میں اس کی ریڈنگ کرتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا. جو آبجیکٹیو یا MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا وہ ہم ڈسکس کریں گے. پاک بھارت تعلقات. پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر سب سے بڑا تنازع ہے، جس کو حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں. 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سنتاس معاہدے پر دستخط ہوئے. اس پوائنٹ کو انڈر لائن کریں، یہ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سنتاس کا معاہدہ کب ہوا؟ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا، ٹھیک ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اس کو انڈس واٹر ٹریٹی بولتے ہیں. سنتاس کا معاہدہ، اس کے تحت جو دریا جو تھے مشرقی دریا پاکستان کے، جن میں سندھ، چناب، راوی، ستلج اور بیاس یہ شامل ہیں، جہلم، ان کے پانی کی تقسیم کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا، جس میں بیاس، ستلج اور راوی بھارت کو دیے گئے، جہلم، چناب اور سندھ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں ان کا پانی آیا. پاکستان اور بھارت سربراہوں کے درمیان 1971 کی جنگ کے بعد 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا. اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا. شملہ معاہدہ، یہ پاکستان جب 71 کی جنگ ہوئی تھی تو بنگلہ دیش میں جو پاکستانی قیادت تھی وہ تقریباً 70-80 ہزار کے قریب انڈیا نے قید کر لیے تھے. ظاہر ہے ہتھیار پھینکنے کا حکم آ گیا تھا جنرل صاحب کا، ہتھیار پھینکے گئے تو انڈیا نے جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا. پھر ان کو چھڑانے کے لیے بھٹو نے یہ معاہدہ کیا تھا شملہ میں. شملہ جو ہے وہ ایک شہر ہے، شہر کا نام ہے انڈیا. تو وہاں پر یہ معاہدہ ہوا. اس کے بعد دوسرے معاملات بھی ہوئے. 1985 میں جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ممالک نے تعاون بڑھانے کی کوششیں کی، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا. 1988 میں سارک، ساؤتھ ایشین کوآپریشن ریجنل کوآپریشن ہے اس کا پورا نام، کانفرنس کے موقع پر پاکستان بھارت کے وزراء اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک دوسرے کی جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے. 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی. باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی. یہ تعلقات ایک حد سے آگے نہ جا سکے کیونکہ بھارت مشرقی کشمیر کو منصفانہ
طور پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اب بھی اپنے اس منصفانہ موقف پر قائم ہے کہ مشرق کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیریوں کی رائے کے ذریعے حل کیا جائے۔ 14 تا 17 جولائی 2001 میں پاکستان کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان اپنی نوعیت کی پہلی آگرہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں ہونے والے 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کانفرنس کے دوران صدر پاکستان اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے۔ 2013 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا بیٹا، اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 65 اور 71 کی جنگیں ہوئی ہیں ان کا ذکر ختم کر دیا گیا نئی بک میں، جبکہ اولڈ بک میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جنگوں کا ذکر بھی ہے اور کشمیر کے حوالے سے بات کی۔ تو یہاں تک آپ کے 2 ٹاپک ہو گئے جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ پاکستان بھارت تعلقات بھی 4 نمبر کا آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے۔ اب آگے جو آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پاک ایران تعلقات۔ ایران ایک اسلامی کنٹری ہے، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شارٹ کوسچن یا کوئی MCQs امپورٹنٹ بنتا ہے۔ 1947 میں ایران نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا ہے۔ ایران اور پاکستان دونوں اسلامی ایشیائی ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی ممالک ہیں۔ دونوں ممالک کے گہرے تاریخی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں منسلک ہیں۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران بھی پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم ہوئے۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی سمجھوتے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ دفاع کے شعبے میں بھی تعاون ہوا۔ امریکہ نے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے اور دونوں کو سوویت یونین کی جانب سے خطرہ تھا۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ کون کون سے ممالک تھے؟ یہ اب انتہائی امپورٹنٹ آپ کا MCQs ہے۔ یہاں سے پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدے کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ 1958 میں عراقی انقلاب کے بعد عراق معاہدے سے باہر ہو گیا تو اسے سینٹو کا نام دیا گیا۔ یہ انڈر لائن کر لیں، سینٹو سے کیا مراد ہے، آپ نے یہ پورا اس کے اندر لکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن آپ کا بنتا ہے۔ انتفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کے دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا، یہ شارٹ کوسچن جو بننا تھا۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی اپنی مرضی پوچھی جائے ان سے، نہ کشمیر کا ٹھیکیدار بھارت بنے نہ پاکستان بنے، ان سے پوچھا جائے کہ آخر اتنی سالوں سے، صدیوں سے وہاں قتل و غارت انڈیا کر رہا ہے، وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آزادی چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ جو ہے الحاق چاہتے ہیں؟ اگر آزادی چاہتے ہیں تو ان کو آزاد کر کے ایک اور خطہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ بھارتی فوج کے کشمیر مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا۔ یہ وہ جنگیں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی۔ سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا تو جب تک پاکستان نے تسلیم نہ کیا، ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا۔ شاہ ایران، صدر ترکی اور صدر پاکستان کی اعلیٰ سطحی میٹنگ 1964 میں ہوئی اور معاہدہ استنبول پر دستخط ہوئے۔ انڈر لائن کر لیں، معاہدہ استنبول کب ہوا؟ 1964 میں۔ کون کون سے ممالک میں؟ ایران، ترکی اور پاکستان میں۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ معاہدے کے تحت RCD علاقائی تعاون برائے ترقی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کہا جاتا ہے، جس کے ممبران کی تعداد 10 ہے۔ ECO کا پرانا نام RCD اور RCD کا نیا نام ECO کسی بھی حوالے سے MCQs بن کے آ سکتا ہے۔ پاکستان نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا اور شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ اس کا بنتا ہے 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیے، یعنی ارادہ کرنا۔ 2013 میں صدر پاکستان ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک آپ کا ایک اور بیٹا جو ہے وہ پوائنٹ ختم ہو گیا۔ اب آپ کے ٹوٹل ہو گئے ہیں 3 پوائنٹس: پاک چین تعلقات، پاک بھارت تعلقات اور پاک ایران تعلقات۔ اب یہ ہے کہ میں آپ کو ابھی اس کی ڈائری اسائن نہیں کر رہا، ابھی ہم اور پڑھیں گے آگے ایک ٹاپک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 پوائنٹ ہم پڑھ کے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کو ختم کرتے ہیں، اور یہاں میں لانگ کویسچن میں آپ کو ڈائری میں دوں گا، جو ہم نے شارٹ 4 5 6 بنائے ہیں اندر سے چاروں ٹاپکس میں، وہی آپ نے تیار کرنے میں جب ڈائری لکھوں گا تو آپ نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے پاک افغان تعلق، یہ بھی ہمارے مغرب سائڈ پر افغانستان ہے، ایران کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، ہمارے ساتھ بھی لگتا ہے افغانستان کا، اور آپ کو پیچھے ٹاپک میں پچھلے چیپٹر میں آپ اچھی طرح پڑھ چکے ہیں افغانستان کہ جو جہاد تھا اس میں پاکستان کی قربانیاں کس لیول کی ہیں۔ تو اب موجودہ جو گورنمنٹ ہے، کیونکہ وہ امریکہ نے بنائی ہے وہاں پر، اس امریکن گورنمنٹ کا پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور نفرت کی آگ بھرنے میں امریکہ اور بھارت نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اخوانی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انشاءاللہ یہ جلد بدیر وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا اصل بقا جو ہے وہ پاکستان اور اپنے مسلم برادرز کے ساتھ ہی تعلقات قائم کرنے میں ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں کس طرح کے تعلقات ہمارے افغانستان کے ساتھ ہیں۔ پاک افغان تعلق، افغانستان پڑوسی اسلامی اور ایشیائی ملک ہے، دونوں ممالک کے درمیان قدیم مذہبی، تاریخی، ثقافتی، نسلی اور جغرافیائی رشتے موجود ہیں۔ پاکستان وجود میں آیا تو دونوں ملکوں میں تعلقات کا آغاز خوشگوار نہیں تھا۔ افغانستان نے پاکستان کو بڑی دیر سے تسلیم کیا اور فروری 1948 میں سفارتی تعلقات کی ابتدا ہوئی۔ دیکھیں اب آپ وہیں سے ہی تھوڑا تھوڑا ہمارے جو اختلافات اسٹارٹ ہوئے۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان، اب یہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تیسرا، ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے؟ ڈیورنٹ لائن سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کو نوٹس میں بھی مل جائے گا، یہاں بھی میں مینشن کر رہا ہوں کہ یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہے، تو یہ آپ پورا پوائنٹ لکھیں گے۔ برطانوی ہند کا مطلب کیا ہے کہ جب ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت تھی تو وہ برطانوی ہند کہلایا۔ برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعین کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے 1893 میں سیکریٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیورنٹ نے افغان بادشاہ امیر عبدالرحمن سے مذاکرات کیے، اس وقت بادشاہت تھی افغانستان میں، اور ایک معاہدہ لکھا جس کی روح سے سرحد کا حتمی تعین کر دیا گیا۔ افغانستان ڈیورنٹ لائن کو بین الاقوامی سرحد مان لیا، یعنی جو اب سرحد ہے یہ سر ڈیورنٹ نے اس کو ڈرا کروایا تھا، نشاندہی کروائی تھی، اس کو افغانستان نے تسلیم کر لیا تھا، تو اس پر جو بھی ایشو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان کا وہ علاقہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ یہ علاقہ ادھر ہندوستان کے ساتھ ہے، اور بعد میں جب پاکستان بنا تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ افغانستان چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے، اس کو لینڈ لاک کنٹری بولتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لینڈ لاک کنٹری سے کیا مراد، تو آپ کہیں گے کہ سر لینڈ لاک کنٹری سے مراد ایک ایسا کنٹری ہے جس کے چاروں اطراف خشکی ہو اور سمندر نہ ہو۔ جیسے پاکستان لینڈ لاکڈ ہے؟ نہیں، پاکستان کے تو ایک سائڈ پر سمندر لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملک جس کے 3 سائڈ پر سمندر لگتا ہے اور ایک سائڈ پر خشکی ہو، اس کو پینیسولا بولتے ہیں۔ جیسے عربین پینیسولا، عرب کو، سعودی عرب کو ہم پینیسولا بولتے ہیں، اس کے 3 اطراف میں سمندر ہے اور ایک سائڈ پر کیا ہے؟ خشکی ہے۔ اور پاکستان جو ہے افغانستان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے کسی بھی سائڈ پر جو ہے سمندر نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنی تجارت پاکستان سے کرنی پڑتی ہے، پاکستان کے راستے، پاکستان اس کو راستہ فراہم کرتا ہے کراچی سے۔ سمندر تک اسے رسائی حاصل نہیں ہے، دوسرے ممالک سے تجارتی تعلقات کے قیام میں افغانستان کو دشواری پیش آ رہی ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے افغانستان کو راہداری کی سہولتیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ کویشچن بھی امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ اہمیت ہے وہ اپنی تجارت کر سکے۔ دنیا میں سب سے سستی تجارت جو ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ اپریل 1978 میں افغانستان میں ایک فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ ترقی پیدا ہوگی۔ افغانستان حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت نے افغانی انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی، یعنی وہیں کی حکومت اپنے وہیں کے جو ان کے لوکل مخالفین تھے ان کو مارنے کے لیے روسی فوج کا استعمال کر رہی تھی۔ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویشچن، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب پیش آیا، کہاں پیش آیا، کس ملک میں پیش آیا، کسی بھی حوالے سے آ سکتا ہے، تو اس میں یہ ایکسپلینیشن آپ لکھیں گے۔ 11 جو پوائنٹ نمبر 6 ہے، 11 سپٹمبر 2001 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ پوائنٹ سارا اس کے اندر آ جائے گا، اور ایم سی کیو کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ 11 سپٹمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم کی گئی۔ حکومت پاکستان نے نئی حکومت کے ساتھ بھی تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ افغانستان نے غیر ملکی افواج کی واپسی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی توقع کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا، تو اچھے تعلقات ہوئے،
وہاں طالبان کی حکومت آئی، پھر 9/11 کا واقعہ اتنے عرصے کے ساتھ چلا، اتنے عرصے کے بعد، اور اب دوبارہ پھر فوج واپس جا رہی ہے امریکہ کی، تو دیکھیں اب اس کے بعد کیسے تعلقات پاکستان کے بنتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہاں تک اب آپ کے یہ 4 ٹاپک ختم ہو گئے، اس میں چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے مسئلہ کشمیر، وہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو ہم لانگ کویشچن کے لیے بھی کریں گے، تو وہ ہمارے نیکسٹ لیکچر میں ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا جو ڈائری ہے آج کی وہ بنے گی پیج نمبر 36 سے 40 تک، پیج 36 to 40، جسٹ پیج 36 to 40، جسٹ شارٹ کویسچنز آپ نے لرن کرنے ہیں اور آج بھی کرنے ہیں۔ شارٹ کویسچن لرن پلس آر پی، یہ آپ کی آج کی ڈائری ہوگی انشاءاللہ۔ پھر نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔